اپنے مرشد کو اس نے بلایا اور کرسی پر بٹھایا. بہت دیر تک وہ اس کی دکان میں پڑھتے رہے، بیٹھے رہے. وہ بھی خوش باش تھا، پیر صاحب آئے پڑھے تو اور برکت، اور اس کو وقت ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد پیر و مرشد نے اس کے دکان کی چیزیں اٹھا کر کے جو ڈبے وغیرہ تھے سونگنے لگے. یہ سونگا وہ سونگا. اس مرید نے پوچھا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا سونگ رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان ڈبوں میں کہیں تو پخانا تو نہیں کرتا، کہیں تو اپنی حاجت اسی میں تو نہیں کرتا. اس نے کہا کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا تو جتنا بیزی ہے جانے کا موقع کہاں ملتا ہوگا، یہی تو اپنا ٹوائلٹ بھی کرتا ہوگا. اس نے کہا حضور اتنا وقت تو نکال لیتا ہوں، طہارت کے لیے جا سکتا ہوں، استنجا پخانے کے لیے تو جا سکتا. زوردار تماچا انہوں نے لگایا. اپنے پیٹ کی گندگی نکالنے کے لیے تیرے پاس وقت ہے، اس رحمان کے دربار میں سر جھکانے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں. تو نے کس چیز پر اپنا دل لگا رکھا ہے؟ یہ تھی ان کی تربیت. حقیقت ہے میرے عزیزوں، ہم اگر ریزن ڈھونڈیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اپنا وقت بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ کریم کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے؟ یہ حدیث سنا کر میں بس ختم کرتا ہوں. اللہ کریم خود فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں فرمان اللہ کا ہے، زبان رسول اللہ کی. اللہ فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بی، بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں. تم اللہ کریم کے لیے کیا مقام رکھتے ہو اپنے دل میں؟ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو کس طرح؟ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہم نے سنا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے جاتی تو دلہن کی طرح سج کے جاتی تھی، پورے تیار ہو کر. پوچھا ان سے کسی نے تو وہ کہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اس بادشاہ کو نہ دکھاؤں تو پھر کس کو دکھاؤں؟ اس بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہی. دنیا والے سیٹھوں کے سامنے جانے کے لیے سجتے سورتے ہیں، میں خلاق العالمین کی بارگاہ میں جانے کے لیے سجتے ہوں. اور ہمارا کیا مزاج ہے؟ ہم نے دیکھا ہے مسجد میں آنے کا انداز کس کا کیسا ہے. تم بادشاہ دو جہاں کے دربار میں آ رہے ہو تو کس انداز سے آنا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھو. اللہ کریم کے لیے تمہارے دل میں کیا مقام ہے؟ ظاہر سی بات ہے تمہیں آج بھی اپنے پیٹ کی غلاظت نکالنی ہو کہیں راستے پر تو شوچالیہ ڈھونڈتے ہیں اور پیسے دے کر کے جاتے ہیں. مسجد کی کیا کیا چیزیں مفت میں استعمال کرتے ہیں. کبھی اس کا خیال آتا ہے کہ ہم یہاں کی اے سی، یہاں کے پنکھے، یہاں کے قالین، یہاں کا پانی سب کچھ استعمال کرتے ہیں، لیکن مسجد میں جو ڈبہ گھومتا رہتا ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو صدر سیکریٹری کے لیے گھومتا ہے، یہ کمیٹی کے لیے جاتا ہوگا. آپ اس وہم و گمان سے نکل جاؤ. اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ بھی جو دیا جاتا ہے وہ شمار ہوتا ہے دنیا بھر کے تمام دولتوں سے زیادہ عزیز اللہ کی بارگاہ